مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لاٹھی موسیٰ کے ہاتھ میں گواہ بنی، جادوگر کے ہاتھ میں لاٹھی بیکار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کفر اور دین جدا ہو جائے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو، اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی سے اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ اگر تم خود میں حقیقی ذات کے مشاہدے کا وصف نہیں پاتے تو پھر کسی ایسے بندے کے سپرد خود کو کر دو جو ان رازوں سے آشنا ہو، تاکہ وہ تمہاری درست سمت میں رہنمائی کر سکے۔ دنیاوی اشغال کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرو کہ حقیقی موجود وہی ہے اور ہر شے میں اس کی کیمیا گری نمایاں ہے۔ حسد، بغض اور کینہ انسانوں کو برباد کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے مابعوث فرمایا ہے کہ وہ تمہیں ان کی چالوں اور ان کی وارداتوں سے آگاہ کریں۔ دنیا میں الجھنے کی بجائے اور دنیاوی اشغال میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دو کہ یہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسی دشمن نے تمہارے بے شمار دشمن پیدا کر رکھے ہیں۔ حسد کی بجائے رشک سے کام لینا چاہیے، اور اپنے اندر وہ عادات و اطوار پیدا کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور بلند مرتبے پر فائز ہوئے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روئے تو وہ شخص معصوم اور نرم دل کا مالک ہے۔ میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو سجدوں میں اپنے عاشق کے لیے رویا کرتے ہیں۔ اس کی نظر ہر عورت پر نہیں پڑتی، جس کے دل و دماغ میں بس ایک نام، ایک چہرہ اور ایک آواز گونجتی ہے۔ وہ ہر کسی سے عشق نہیں کرتا، ہر کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ ہاں، میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں۔ دنیا میں مری ہوئی محبت سے زیادہ مردہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس سے بھی زیادہ مرے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس مردہ محبت کا جنازہ اپنے وجود کے اندر دفنائے زندہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو وہ مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ عورت ہو یا مرد، اس کو سچی محبت صرف ایک بار ملتی ہے۔ اگر اس کی قدر نہ کی اور محبت کھو دی تو زندگی بھر بے سکونی گزرے گی۔ بہترین محبت وہ ہے جو دونوں فوری نکاح کر لیں۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکلات کی لہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھیں۔ عورت کی محبت کوئی فلسفی نہیں ہے۔ کبھی یہ گھر کے ملازم کو دل دے بیٹھتی ہے، کبھی بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی، اور کبھی بڑے پڑھے لکھے کو نظر انداز کر کے ایک آوارہ انسان کو منظور نظر بنا لیتی ہے۔ کچھ لوگوں سے محبت کرنا بھی خود کو اذیت دینے جیسا ہوتا ہے۔ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر لڑکی کو آپ کی باتوں سے فرق پڑتا ہے، آپ کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، تو یقین مانیں وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں کبھی غریبی کا مذاق بنانے والوں سے دوبارہ نہیں ملا، کیونکہ غریبی کوئی مذاق نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کسی ایک سے وفا کرنے کے لیے ہمیں اوروں سے بے وفائی کرنی پڑتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر ہی رکھتے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے درد کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ رشتوں کو توڑنا بہت آسان ہے۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے،
ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے نہیں سونے دے گا۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام اور اولیاء کا یہی مسلک ہے۔ عورت کو بھروسہ صرف اپنے محرم مردوں پر کرنا چاہیے۔ نہ محرم مرد پر بھروسہ کر کے عورت رسوا ہوتی ہے۔ فکر کرنے والے مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کی فکر رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ نفرت کرنے میں وقت نہیں لگتا، محبت کو سمجھنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب تم کسی کو کھو رہے ہو تو خود کو سنبھال لینا، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم خود کو کھو دو۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق کی وجہ محبت ہے، کچھ رشتے محبت سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ تیری شرطوں پر ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہان دیتا ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان آنکھوں کی دسترس میں بھی نہیں ہوتا اور ہم اسے سانس سانس جی رہے ہوتے ہیں۔ ایسی باتوں پہ میری جان لڑائی کیسی؟ تم نے چھوڑا ہے تو کچھ سوچ کے ہی چھوڑا ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ کیجیے، آپ درد محسوس جو نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ایسی سینکڑوں لڑکیاں ہیں جن کا حسن غربت کے کیچڑ میں گل سڑ رہا ہے۔ مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے۔ ایک عورت کو سب سے زیادہ عزت اس کا باپ اور بھائی دیتا ہے، بعد میں شوہر اور بیٹا۔ لیکن افسوس، کچھ نادان ان چاروں کے حفاظتی حصار سے نکل کر عزت تلاش کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ ہر مرد دھوکے باز ہے۔